اکثر ہم لوگوں کے لیے کھانا صرف بھوک مٹانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے نا؟ لیکن اسلام میں یہی معمولی سا عمل ایک بہت گہری عبادت بن سکتا ہے، ایک ایسا عمل جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو پھر سوال یہی ہے کہ آخر اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کو عبادت میں بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دراصل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پوشیدہ خوبصورت آداب میں ہے۔ بہت ہی آسان اور خوبصورت طریقے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کھانے سے پہلے کے آداب سے۔ دیکھیں، یہ جو روحانی سفر ہے نا، یہ پہلا نوالا لینے سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد ہے پاکیزگی اور سب سے ضروری ہماری نیت۔ اب یہ جو اقدامات ہیں، ان کی سادگی دیکھیں، لیکن ان میں گہرائی کتنی ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونا، یہ تو ہو گئی جسمانی صفائی۔ پھر ایک صاف ستھری جگہ پر بیٹھنا، اس سے ایک پرسکون ماحول بنتا ہے۔ اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سے ہماری نیت بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ صفائی اور سکون پر کتنا زور دیا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، بسم اللہ سے شروعات۔ یہ صرف ایک لفظ کہہ دینا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں اس بات کا اقرار ہے کہ یہ جو رزق ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس میں اس کی برکت چاہتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت ہے۔ بسم اللہ کہنا ایک پاورفل ریمائنڈر ہے کہ ہر ایک نوالا اللہ کی رحمت کا تحفہ ہے۔ سوچئے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ کھانے کے پورے تجربے کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے۔ یہ ایک بہت ہی عام سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے، اور اسلام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس مسئلے کا بھی ایک بہت آسان اور خوبصورت حل موجود ہے۔ تو اگر کبھی بھول ہو جائے تو بس یہ دعا پڑھ لینی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی۔ کتنا خوبصورت ہے نا؟ یہ ایک دعا پورے کھانے کو کور کر لیتی ہے۔ اچھا، نیت اور شروعات کی بات تو ہو گئی، اب ذرا کھانے کے جسمانی آداب پر بھی غور کرتے ہیں، خاص طور پر دائیں ہاتھ کا استعمال، جو کہ سنت کی پیروی میں ایک بہت ہی اہم عمل ہے۔ دیکھیں، اس معاملے میں ہدایت بالکل واضح ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے بچنا ہے۔ یہ صرف کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، جو ہمارے ہر عمل میں ایک ڈسپلن اور احترام پیدا کرتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کھانے کے دوران کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ شکر گزاری اور اعتدال کے ساتھ کیسے کھایا جائے۔ واقعی ان پر عمل کریں تو کھانا کھانا ایک میڈیٹیشن جیسا تجربہ بن جاتا ہے۔ نمبر 1، آہستہ اور آرام سے کھائیں۔ یہ نہ صرف ہاضمے کے لیے بہتر ہے، بلکہ اسے کھانے کا اصل لطف بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر کھانے میں عیب نہ نکالنا، یہ شکر گزاری کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور ہاں، کھانا ضائع بالکل نہ کریں، یہ اللہ کی نعمتوں کا احترام ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اگر کوئی چیز پسند آتی تو کھا لیتے تھے، اور اگر پسند نہ آتی تو خاموشی سے چھوڑ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، شکر گزاری اور احترام کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اور اب آتے ہیں آخری لیکن بہت ہی اہم قدم پر، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو اس پورے روحانی تجربے کو مکمل کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو شکر سے بھر دیتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ بس کھانا ختم کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اتنا سا آسان سا عمل، لیکن یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمیں ملنے والا ہر نوالا، ہر قسم کا رزق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے لیے ایک مخصوص دعا بھی سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔ سوچئے، یہ دعا شکر گزاری کے احساس کو کتنا گہرا کر دیتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ یہ اتنے سادہ سے آداب ہمارے روزمرہ کے کھانوں کو واقعی غور و فکر اور شکر گزاری کے لمحات میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ شاید اس کا جواب اس بات میں ہے کہ انہیں شعوری طور پر
पूरी कोशिश के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए।